اپنے اگر حوالے سے بتائیں پہلا روزہ آپ کا زندگی میں جو ہوا تھا، اگر کچھ یاد میں اگر محفوظ ہو. دیکھیے یہ تو بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، تو ماں باپ کی یہ سمجھداری ہوتی ہے کہ اس عمر میں جب بچوں پر روزے فرض نہیں ہوتے تو وہ اس عمر میں ان کو روزہ رکھوا کے پریکٹس کرواتے ہیں، تربیت کرواتے تو ہیں. یہی ایک تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے اور بچوں میں ایک شوق ہوتا ہے. تو جس زمانے میں ہم نے رکھا تو ہمیں یہ یاد پڑتا ہے کہ والدہ نے دن بھر کہا کہ نہیں رکھو چھوڑ دو، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ماں کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ صحت پہ اثر پڑے گا، لیکن وہ ہم نے اپنا روزہ جو ہے وہ کسی طریقے سے مکمل کر لیا اللہ اللہ کر کے. پھر شام کے وقت بڑی مشکل ہوتی ہے، خاص طور پر جب افطار کے لمحات قریب ہوتے ہیں نا بچپن میں، تو وہ یہی چیز میں نے بیسیوں بچوں کو دیکھا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ وہ بھی ہمیں یاد آ گئے، ان کی نشریات میں بچے آتے تھے. میرا اپنا بیٹا بھی گیا تو وہ پہلے تو کہہ رہا میں رکھوں گا، لیکن جیسے مغرب کا وقت قریب ہوا نا تو وہاں مجھے وقفے میں مجھے کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں برداشت ہو پا رہا، پیاس لگ رہی ہے. میں نے کہا مکمل کرو. علامہ صاحب آپ کو کوئی آپ کی یادوں میں کوئی محفوظ ہے اگر پہلا روزہ؟ یہ تو شاید قبل مسیح کی بات ہو جائے گی تو اس لیے میرے لیے ذرا اپنی یاد مشکل ہے، کبھی محاورہ تھا. لیکن یہ کہ مجھے اپنے بیٹے کا یاد ہے. اچھا. وہ 6 سال کے تھے، آج سے 2 سال پہلے تو انہوں نے رکھا تھا. اور چونکہ آسٹریلیا میں جب اب تو وہ رجب المرجب شعبان المعظم کی بھی رکھتے ہیں، تو چونکہ ویکینڈز پر جب اسکول کا نہیں ہوتا، چونکہ وہاں پر جب یہ دن ہوتے ہیں نا تو بڑے طویل ہو جاتے ہیں، دسمبر وغیرہ کے خاص طور پر روزہ شروع ہو جاتا ہے 4 بجے صبح کو اور 9 بجے تک. اچھا. تو لیکن بہرحال ہمت سے رکھ لیتے ہیں، یعنی شکایت نہیں ہوتی کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہو. میں سمجھتا ہوں روزہ جو ہے نا وہ بچوں تک کو بھی جو ہے نا تقویت ارادہ عطا کر دیتا ہے، ان کا ارادہ سے مضبوط کر دیتا ہے. اور بچہ اگر تنہائی میں بھی ہوگا نا وہ کبھی پانی نہیں پیے گا کیونکہ میں روزے سے ہوں، تو بچے کو بھی روزہ یقین کی منزل پہ پہنچا دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس وقت میں وہ قوت آ جاتی ہے. کتنی پیاری بات ہے. واقعی 6 سال یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ لٹرلی اپنے اماں اور ابا سے اتنا امپریس ہوتے ہو کہ آپ کہتے ہیں میں بھی رکھوں گا. تو یہ بڑے، اور آپ نے رجب کی بات کی تو رجب اور شعبان ایک طریقے سے میں تیار کر رہے ہوتے ہیں اس پاک مہینے کے لیے. عائشہ آپ کو آپ کا پہلا روزہ یاد ہے؟ بالکل یاد ہے مجھے. اور ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت وہ نوٹوں کے ہار ہوا کرتے تھے اور وہ گلاب پہننا. اب تو خیر اتنا زیادہ وہ ٹرینڈ نہیں ہے جس طرح سے پہلے تھا. تو وہ بچپن جو ہے نا بہت اچھی ایسی یاد ہے کہ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ گھوم جاتے ہیں. ابھی آپ سوال ان سے کریں گے تو میں وہ گلیاں اور جس طرح سے ہم لے کر جاتے ہیں ٹرے، اور کوئی یہاں آپ نے روزہ رکھا ہے، وہ ان کا لفافہ دینا، اور وہ ساری چیزیں بڑی یاد آتی ہیں. اور عائشہ اسپیشلی اگر پیرنٹس میں سے کوئی چلا جائے نا تو اور پھر آپ کو یاد آتا ہے. جیسے میں مسلسل نا سحری کے ٹائم سے اپنی امی کے ہاتھ کی چوری مس کری کہ میری امی چوری بناتی تھی اور وہ کتنا اچھا پہ رجب اور شام پوری جیسے تیاری کراتی تھیں. تو ایک بڑا خوبصورت ہوتا ہے بچپنے کا رمضان اگر میں اسپیشلی بات کروں. پھر ان نوٹوں کے ہار کا کیا کیا تھا آپ نے؟ وہ اسٹیپل کھولا. نہیں وہ والی نہیں تھی میں، وہ والا بچہ نہیں تھی میں، اس کو استعمال کرنے والی. اور امی بھی شروع سے، ہماری اماں نے ایسا رکھا کہ جو آپ کے پیسے ہیں وہ آپ کے ہی پیسے ہیں، تو شاید وہ. آپ کا کیسا تھا؟ جویریہ کا تجربہ کچھ اور ہے. میرا تجربہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ اس دن مجھے بخار ہو گیا تھا جس دن میں نے روزہ رکھا تھا. آئی تھنک آئی واز 6 years اونلی. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ نوٹوں کا ہار پہن کے اور تصویر کھنچواتے تھے، یادگار ہوتی تھی وہ. تو میں 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ تصویر والے کے پاس گئی ہوں. ہر دفعہ وہ دکان پہ نہیں ہوتا تھا اور میں روزے میں دھوپ میں جا رہی تھی اپنے کزن کے ساتھ یا ابو کے ساتھ، یا بہت پرانی بات ہے تو اتنی بھی پرانی نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ یہ ہوا کہ جب روزے کے بعد 9 بجے جا کے میری تصویر کھینچی تو وہ مجھے یاد تھا کہ میرا روزہ ختم ہو گیا، میں روزہ خوشائی کی تصویر میری بڑی لیٹ کھینچی. چلے حشاش بشاش تصویر آ گئی ہوگی نا پانی پی کے. تو یہ کیونکہ ہماری پہلی روزے کی میرے بریک پر ہمیں جانا ہے. ابھی میرا خیال میں بریک کا وقت تو نہیں ہوا ابھی. بریک ہماری موخر ہوگی. ہم جب آئے تھے تو یہ پریشر یہ تھا کہ جی بریک فوراً ہمارا انتظار کرے، لیکن چلیں وی ہیڈ واٹ سم ٹائم. اچھا میں بھی اگر اسپیشلی بات کروں، دیکھیں یہ آج پہلا دن ہے، ہمیں پورے رمضان کو کس نیت سے اور کس ایفرٹ سے لے کے چلنا ہے. کیونکہ جب ہم صبر کی بات کریں، میں نے پہلے بھی ان سے بات کی شو کے آغاز میں بھی کہ روزے کے بارے میں کہا جاتا ہے آدھا صبر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ مسلمان جن کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہوتا ہے وہ صبر ہی ہے. کیوں؟ کہ یہ اتنی عظیم الشان نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے عطا ہو رہی ہے کہ جس کا استقبال خود حضور مکرم فرمائے، جس مہینے کا استقبال خود سرور کائنات افضل کائنات فخر موجودات فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ ماذا تستقبلون، کیا ہی اللہ کی شان، کیا ہی اللہ کی شان. جانتے ہو کہ کون سی چیز تمہاری طرف بڑھ رہی ہے؟ تو نے سوال کیا وحی نزل، کیا وحی نازل ہوئی ہے؟
یعنی حضور مکرم کے چہرے اثر کی جو وجہ اللہ چہرہ تھا نا ان کا، وہ اس طرح سے ہمیشہ ہی رشک گلاب ہوتا تھا، لیکن اس وقت رمضان میں ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ صحابہ پوچھتے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، گویا آمد رمضان ایک وحی کی طرح ہوتا تھا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ میرا خیال میں بہت امپورٹنٹ واقعہ بتانے جا رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم علامہ قمیل مہدی صاحب کے لیے سوال چھوڑ کے گئے تھے. وہ یہ تھا کہ ہم کیونکہ آج روزے کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں تو اب بات یہ بھی کرنا ضروری ہے کہ روزے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا صبر زیادہ قائم اپنا نہیں رکھ پاتے، اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں تو کہتے ہیں دیکھو پلیز میں روزے سے ہوں، مجھے غصہ جلدی آ جائے گا تو مجھ سے بات نہ کی جائے. تو وہی بات کہ کیوں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں؟ جی تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اتنی بڑی ایک نعمت آ رہی ہے، پہلے تو اس کا ایک احساس کر لیں. تو صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے وحی نازل کیا کوئی وحی نازل؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، وحی ابھی نازل نہیں ہوئی، لیکن شہر اللہ آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ. جی ایک ہے بیت اللہ، ایک ہے شہر اللہ. بیت اللہ میں بھی اللہ رہتا نہیں، لیکن اس کی نسبت ہے اللہ کے ساتھ. شہر اللہ کی نسبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. بیت اللہ کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، شہر اللہ خود آپ کے پاس آ رہا ہے. بیت اللہ فقط صاحب استطاعت جا سکتے ہیں، شہر اللہ ہر ایک کے پاس آتا ہے. بیت اللہ میں جس طریقے سے حرم کا احترام رکھتے ہیں ویسے شہر اللہ میں بھی حرم کا احترام رکھیں. اس سوال کے جواب میں عرض کر رہا ہوں. آپ کو بیت اللہ میں غصہ آ جائے گا تو آپ ضبط کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر. کریں گے، اس لیے کہ حرم خدا میں کہنے کہ یہاں میں نہیں کہہ سکتا، آپ سے باہر بات ہوگی جو ہوگی. ولا جدال ولا فسوق. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. بہت سارے حلال کام بھی ہم وہاں چھوڑ دیتے ہیں حرم کے احترام کی وجہ سے. کہتے ہیں بھائی سگریٹ نوشی تو ہم یہاں کر ہی نہیں سکتے، حرم کا تقدس ہے. اسی طریقے سے آپ نے بہت سارے حلال کام بھی ہونا وہ چھوڑ دیں شہر اللہ کے احترام میں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کاموں پر تو باقاعدہ پریکٹس لگا دی ہے کہ آپ نے نہیں کھانا نہیں پینا، کھانا پینا ویسے حلال ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم اپنے یقین کو، اپنے ارادے کو اس منزل تک پہنچا دو کہ جب اللہ کے حکم سے رمضان میں حلال چھوڑ سکتے ہو تو باقی 11 مہینے حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ افطار کے بعد حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے جب افطار سے پہلے حلال بھی چھوڑا ہوا تھا تو اللہ کے حکم سے؟ اور اگر کوئی سب و شتم کر بھی تو یہ حدیث ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی سب و شتم آپ پہ کر دے روزے کے عالم میں غصے میں، سب و شتم کا مطلب جو اردو زبان میں وہ میں کہنا نہیں چاہتا ورنہ صحیح ہے، بات واضح ہے، اور پلٹ کر وہ سب و شتم کرنے کے بجائے یہ کہے کہ سلام علیکم میں روزے سے، تم پر سلامتی ہو، میں تو روزے سے ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صدا آتی ہے. حدیث کا مفہوم یہ کہ چونکہ اس روزے دار نے روزے سے پناہ لے لی، روزے کے پاس آ کے پناہ لے لی، ریفیوج روزے سے لے لی. بالکل ٹھیک. تو بس میں نے بھی اسے آتش جہنم سے پناہ عطا کر اور اسے آزاد کر دیا. تو یہ ایک صبر کی منزل ہے، اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں. ہمیشہ انما الاعمال بالنیات ہے، عمل کا دعویٰ نیت پر، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کچھ عمل بغیر نیت کے بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ اجر دے رہا ہے. ابھی ہم سانس لے رہے ہیں تو باقاعدہ کوئی نیت کر رہے تھے عبادت کی؟ نہیں. انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں سانس لینا بھی تسبیح ہے. کیا کہیں آپ تصور فرمائیے گا دن میں ہم 21,600 مرتبہ سانس لیتے ہیں تقریباً. 21,600 مرتبہ فرشتے لکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے ایک سانس لی، فرشتے لکھ رہے ہیں الحمدللہ، فرشتے لکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ اکبر. یہ بغیر نیت کے بھی جب اللہ اجر دے رہا ہے. سونے میں کون سی نیت ہوتی ہے؟ نومکم فیہ عبادہ، سونا بھی عبادت ہے. تو اس منزل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں لے کر آنا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارا سانس لینا، سونا، یعنی تمہارا پورا وجود وہ اطاعت خدا میں فنا ہو جائے. سبحان اللہ. کیا بات. میں اس پہ اسی سے کنیکٹ کروں گا. ابھی جیسے کہ مدیہ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی اور بہت اچھا سوال تھا ان کا کہ روزے کی اصل میں تو یہ ہے ایسنس ہے کہ صبر کیا جائے لیکن ریورس ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ ہوتی ہے چاہے کیسا بھی شخص ہو، کتنا بھی گناہگار شخص ہو، جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے نا تو اس کے اندر یہ یقین ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ چھپ کر بھی پانی نہیں پیتا، اسے پتہ ہے میں روزے سے ہوں، بالکل اکیلا ہوتا ہے پھر بھی نہیں پیتا. تو یہ ایک پازیٹیوٹی بھی تو آ جاتی ہے. وہ یقین کیسے آ جاتا ہے؟ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ، آپ کا شکریہ، سما کا شکریہ، اور اتنی خوبصورت نشریات قوم کو پہنچانے کے لیے آپ کا اور پوری ٹیم کا شکریہ. دیکھیے ماہ رمضان المبارک چونکہ یہ صرف امت مصطفیٰ پر فرض نہیں ہے، یہ انسانی فطرت میں روزہ رکھنا داخل ہے.
کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو بات ابھی جو آیات تلاوت بھی کی گئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا. یہ کما جو ہے نا وہ قیاس ہے، اور یہ قیاس جو ہے وہ منطقی نہیں ہے، یہ قیاس یہاں پر فقہی ہے. مطلب یہ کہ جیسے پہلوں پر فرض کیا گیا جو احکامات ان کے لیے تھے وہ آپ کے لیے ہیں، اور جو علت ان کے لیے تھی وہ آپ کے لیے، اور علت آگے قرآن نے بیان کر دی لعلکم تتقون. تو یہ جب روزہ ہم رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین چونکہ اس کے ذریعے ہمیں تقوی کی منزل تک پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ تقوی جس کا ایک معنی مخلوق سے جدا ہونا اور ایک معنی ہے خالق کے قریب ہونا، اس کا خوف پیدا کرنا، تو جب ہم اس تقوی کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ تقوی ہمیں اس منزل کی طرف لے جاتا ہے کہ ہمارے سامنے پانی موجود ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، دیواریں بند ہوتی ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ پانی اٹھا کر پیتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس رب نے کہا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. تو یہ جو رمضان المبارک کے 30 یا 29 دن ہوتے ہیں، یہ پریکٹس خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہی اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے رکھے ہیں. حالانکہ میں یہ عرض کر دوں کہ انبیاء جو ہے نا وہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ پیدا ہوتے ہی بالقوہ اور بالفعل نبی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرتے ہیں. 2 ہجری میں یہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوتے ہیں. تو اس فرضیت کے بعد نبی علیہ السلام یہ عمل کر کے امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں ایسے ایسے رکھو، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین روزوں کو رکھ رہے ہیں. ایک اہم بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج یکم رمضان المبارک ہے، پورے ناظرین پوری قوم کو، وہ یہ کہ دیکھیے رمضان المبارک میں یہ جو کہا نا لوگ بے صبری کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فوائد تو حضرت نے بتائے. نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر 2 لوگ آپس میں لڑ پڑیں اور وہ باہم سب و شتم کریں، گالم گلوچ کریں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے. یعنی حضور تشریف لا رہے ہیں لیلۃ القدر بتانے کے لیے اور فرما رہے ہیں کہ آج لیلۃ القدر تھی، میں تمہیں بتانے آیا تھا، لیکن ان دو کے جھگڑے کی وجہ سے میں نے اللہ نے لیلۃ القدر کو اٹھا لیا ہے. تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں. اس لیے یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہمارے درمیان معاشرے میں ہو جاتی ہیں، درگزر کیجئے، معاف کیجئے، آگے بڑھیے، اور آپ اپنے اندر صلہ رحمی پیدا کیجئے گھر والوں کے لیے بھی. اور خاص طور پر میں ایک توجہ دلاؤں گا کہ جو خواتین کھانا بنا رہی ہوتی ہیں گھر میں آپ کے لیے شام کے لیے، ان پر غصہ مت کیجئے. آپ تھکے آ رہے آئے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ مسکرا کے پیش آئیے تاکہ آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے، اور باہر جو آپ کے ماتحت ملازمین ہیں ان کے ساتھ بھی. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں جو اپنے غلام سے تخفیف کرتا ہے، یعنی ماتحت اور لوگوں پر کام میں کمی کرتا ہے، اللہ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے. تو ہم اللہ سے لیں نا، ہم بندوں سے کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے اس مہینے میں کام بھی کم کر دیے جاتے ہیں کہ ڈیوٹی آورز کم ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. تو رمضان المبارک کے فوائد حاصل کرنے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. بالکل. اچھا، جیسے عائشہ جیسے کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، جو مفہوم ہے آیت کا، جیسے تم سے بچوں پہ روزے فرض کیا گیا 12 کلومیٹر، ایسے کون سے لوگ ہیں جن کو چھوٹ ہے روزوں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے شخص جو انتہائی بیمار ہوں اور روزے کی اگر روزہ رکھیں گے تو ان کی بیماری بہت شدید بڑھ جائے گی، اور ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ ان پہ روزہ حرام بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ان سے ان کو جانی نقصان کا خطرہ ہو. میں کل کہیں پڑھ بھی رہی تھی. اس طرح سے نہیں، اس طرح کا حرام کا ہم لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہے کہ آپ کی جان بہت زیادہ خطرے میں ہے تو پھر یہ چھوٹ ہے کہ آپ اسے بعد میں ایام میں کمپلیٹ کر لیں. اور اگر یہ ہے کہ اب ایسا شخص ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہے اور اب یقین ہو گیا ہے کہ صحت مند نہیں ہوگا، تو پھر وہ فدیہ کی طرف جائیں گے، فدیہ ادا کریں گے اس کا. جیسے ہمارے پیرنٹس بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اگر ڈائبٹیز ہے اور اپنی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹرز نے منع کیا، لیکن پھر بھی وہ کہتے نہیں ہم نے تو روزہ رکھنا ہے. ہاں، اگر وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے موت واقع نہیں ہوگی اور بیماری میں شدت نہیں آئی، اگر بیماری میں شدت آتی ہے تو یقینی طور پر وہ کبھی نہ کہیں خطرے کی طرف بڑھ رہا ہے نا، تو انسانی جان بہت قیمتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود ہی حکم دیا کہ بعد میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں وہ صحت یاب ہو کے روزہ رکھ سکتے ہیں تو وہ بعد میں اس کو کمپلیٹ ایسی جیسے خواتین مخصوص ہیں پھر وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یا وہ پریگننٹ ہیں. جی ہاں بالکل. ایسی خواتین جو رضاعت وغیرہ کر رہی ہیں یا حاملہ ہیں تو وہ اپنے جتنے بھی ایام انہوں نے چھوڑے ہیں وہ اس کی گنتی کو بعد میں مکمل کریں گی. لیکن ایسا نہیں ہے جی، نہیں بالکل بھی نہیں. ایام مخصوصہ کا بھی حکم یہی ہے کہ وہ گنتی جو ہے وہ بعد میں
कंप्लीट की जाएगी। चाहें तो उसे आप शाबान में रख लिया करें, हो सकता है अगर मुमकिन हो तो आप शव्वाल में रख लें, ताकि क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी का मालूम नहीं है ना, तो कोशिश करें कि जैसे ही शव्वाल का चांद दिखता है 3 दिन गुजारें और उसके बाद आप रखना शुरू कर दें फौरन सर। ठीक है। मेहदी साहब, ये अभी जैसे मदिया ने सवाल किया, इसी को कनेक्ट करता हूँ। इन्होंने बात की तो जिसकी ताकत ना हो वो फिदिया देगा। एक टर्म इस्तेमाल होती है, एक फिदिया तो है ये टर्म, एक टर्म इस्तेमाल होती है कफ़ारा। ज़रा मैं चाहता हूँ इसका दोनों का फ़र्क अगर वाजे कर सकें आप। जो अमदन रोज़ाखोर हो, अमदन रोज़ाखोर हो, ठीक है, यानी ये कि इंटेंशनली छोड़ दे, जानबूझ के, बगैर किसी शरई उज़्र के वो रोज़ा नहीं रखता, तो ऐसी सूरत में उस पर फिदिया नहीं कफ़ारा है। कफ़ारा है ना पेनल्टी, पेनल्टी है, फिदिया है ना कंपनसेशन। ओके, ये आपने बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, फिदिया, कंपनसेशन एंड पेनल्टी। हाँ, ठीक, वो पेनल्टी है। राइट। पेनल्टी ये है कि जब उसने अमदन जानबूझकर रोज़ा नहीं रखा, तो ऐसी सूरत में अब उस पर या तो वो 60 फ़कीरों को खाना खिलाए, फ़कीर मिस्किन, बाद रमज़ान के बाद या रमज़ान में बहरहाल 60 फ़कीरों को एक रोज़े के एवज़। रोज़ा तो वो रखना ही है क़ज़ा, वो ये नहीं होगा कि वो रोज़ा माफ़ हो गया। अच्छा, वो क़ज़ा भी रखेगा और ये पेनल्टी भी देगा, बेशक। अच्छा, और अगर ये नहीं कर सकता तो 60 रोज़े रखे हर रोज़े के बदले में। ओहो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें पेनल्टी इसलिए सख्त रखी है कि देखें रमज़ान का एहतराम है। तो अगर किसी पर शरई उज़्र है, जैसे कि अभी बात हो गई, तो ऐसी सूरत में तो फिर बाद में फिदिया हो जाए। लेकिन अगर किसी पर शरई उज़्र नहीं है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि फिर एक रोज़ा तोड़ देने पर 60 फ़कीरों को खाना खिलाओ, और वो रोज़ा क़ज़ा है, और अगर वो रोज़ा क़ज़ा नहीं किया अगले साल तक तो फिर एक और फिदिया हो जाएगा। ओके, तो फिर वो भी एक और देना पड़ेगा। तो इस खातिर है कि 12 रोज़े को सीरियस लेना चाहिए, ये एक शरई इबादत है। और जैसे कि अभी आपने सवाल में कहा था कि हम तन्हाई में भी होते हैं तो हम पानी नहीं पी रहे, इसलिए कि यकीन है कि अल्लाह देख रहा है। ये जो मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट देखा था यूट्यूब पर कि एक नॉन मुस्लिम थे, वो मुसलमानों से कह रहे थे कि आपका रोज़ा है, उन्होंने कहा जी रोज़ा है रमज़ान में, कहा ये आईफोन का लेटेस्ट मॉडल ले लीजिए, एक गिलास पानी पी लीजिए। 100% मना कर दिया। उन्होंने कहा एक एक गिनते जा रहे थे वो, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि चलो मैं ले लेता हूँ, मैं पानी पी लूँगा। ये जो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़ुव्वत अता कर देता है ना, तो अल्लाह ये चाहता है कि ये मुस्लिम माशरे का हिस्सा बने। और मुझे नहीं पता कितना वक्त है मेरे पास, अगर 1 मिनट है तो मैं आपको मिसाल दे दूं। आप बात कीजिए। मौला अली इस्लाम की हदीस का एक मफ़हूम है कि यकीन वो कम तरीन दौलत है जो इंसानों में तकसीम हुई है। ईमान भी कुछ ज़्यादा तकसीम हुआ है, यकीन उससे भी कम तकसीम हुआ है। बाद लोगों के पास ईमान है, अभी यकीन नहीं है पूरा। अगर यकीन होता ना तो मैं तन्हाई में गुनाह ना कर रहा होता। यकीन उस वक्त होता है कि जब आपका अमल आपके ईमान की तस्दीक कर दे, यानी अमल वही हो कि जो मेरा बिलीफ है, तो मैं यकीन की मंजिल पर हूँ। मिसाल दी जाती है कि 2 इमारतें थीं, उस पर दरमियान में एक रोप लगी हुई है, करतब दिखा रहा है एक शख्स, अपने बेटे को बिठाकर एक इमारत से दूसरी इमारत पर गया, सबने उसको अप्रिशिएट किया। उसने कहा कि आप में से कितनों को यकीन है कि मैं दोबारा वापस जा सकता हूँ? कहा हम सबको यकीन है, हमने आपको देखा है। कहा कौन है तुम में मेरे शाने पे बैठने को तैयार है? तो कोई नहीं था। किसी चीज़ का जान लेना और है, उस पर यकीन रख लेना और है। रोज़ा हमें यकीन दे देता है कि अल्लाह देख रहा है। काश बाकी 11 महीनों में इल्मुल यकीन है और हक़्क़ुल यकीन है, और ये जो तो वो जो यकीन है ना रोज़े के ज़रिए से अल्लाह जिस तरह से आपको पहुंचाना चाहता है, वो 30 दिन की जो प्रैक्टिस है ना, ये काफ़ी है। अल्लाह ने रखा इसलिए कि आप 11 महीने चार्ज रहे उस पर। क्या खूबसूरत बात है। अच्छा, इसी क्योंकि वापस आज हमारा पहला दिन था तो वक्त की जो किल्लत है, तो उसमें अलमादीन से तो बहुत शुक्रिया आपका भी, और उनसे इजाज़त भी लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम ब्रेक की तरफ जाएँ, जवेरिया नात का नज़राना, ताकि वो हमारी ट्रांसमिशन को चार चांद लग जाए।